ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، غیرت کے نام پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی مار دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو میں واقعہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایسا واقعہ ہے جس پہ آپ سوال اٹھتے ہیں کہ ویسے تو بڑے غیرت مند بنتے ہیں کچھ لوگ، لیکن یہاں پہ غیرت نہیں جاگ رہی، اپنے گھر والوں سے جائیداد میں حصہ کیوں نہیں مانگتی؟ فیصلہ آباد میں شوہر نے بیوی پر اس بات پر بدترین تشدد کیا، اس کے بال کاٹ دیے۔ یہ واقعہ فیصلہ آباد کی گلستان کالونی میں پیش آیا، جہاں شوہر نے بیوی سے اپنی جائیداد میں حصہ مانگنے پر اصرار کیا، یعنی کہ بیوی کے پیسے جو اسے ملنے ہیں جائیداد میں وہ ہڑپنا چاہ رہا ہے یہ شوہر۔ کیا واقعہ ہوا، یہ تمام تر معاملہ کیا تھا؟ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر اس وقت، اور سے بات کریں گے، وہ بتائے گا یہ تمام تر معاملہ کب پیش آیا اور کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ معاملہ جو ہے یہ ماریہ نامی خاتون ہیں جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، اور فہد سلیم جو گلستان کالونی کا رہائشی ہے اس کے ساتھ 8 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی، 2 ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور گزشتہ 6 سال سے جو ہے وہ جو اپنی جائیداد میں سے جو حصہ لے کر وہ ہڑپ کر چکا ہے، لیکن اب بار بار وہ اپنی بیوی ماریہ کو یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ اپنے بھائی سے مزید رقم لے کے آؤ، مزید حصہ لو اس میں سے۔ تو جب انہوں نے ماریہ نے اس کو کہا کہ ہم اپنا حصہ لے کے کھا چکے ہیں، لے لیا ہوا ہے، تو اس کے باوجود وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ ان کو ماریہ کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 6 سال سے وہ ان کو ٹارچر کر رہا ہے، اور 3 دسمبر کو کمر ماریہ آپ کے ساتھ موجود ہے، تو ہمیں ماریہ کی زبانی، یہ ان کے تمام تر جو معاملہ ہوا ہے ان کی زبانی ذرا سنائیں ہمیں۔ جی بالکل، یہ ماریہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ماریہ کیا کہیں گے، یہ کب سے یہ تشدد کیا جا رہا ہے آپ پہ، اور یہ کیا معاملہ ہے، کیوں وہ تشدد کرتا ہے؟ 6 سال ہو گئے ہیں 8 سال ہو گئے میری شادی کو، 2 سال انہوں نے میرے ساتھ ٹھیک تعلقات ہمارے رہے، نہ کوئی مسئلہ نہ کوئی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد 6 سال کے بعد انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، انہوں نے گالی گلوچ کرنی شروع کر دی میرے ساتھ، بدتمیزی۔ یہی کہہ رہا تھا کہ اب اپنے گھر والوں سے حصہ لاؤ، جبکہ میری امی اور ابو فوت ہو چکے ہیں، بھائی ہیں، تو ان سے کہہ رہے تھے کہ حصہ لاؤ، ان سے جا کے اپنا حصہ لاؤ۔ اور یہ 3 سال سے 3 دن یعنی کہ کچھ دن ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا، جس سے میرے بال بھی کاٹ دیے، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا، اور انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اور میں نیچے کام کر رہی تھی اپنی ساس کے پاس، ادھر میں کام کر رہی تھی، انہوں نے مجھے اوپر بلایا، اوپر بلا کے انہوں نے مجھے کہا کہ مارنا شروع کر دیا۔ 3 دن لگاتار مار رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے زمین پہ گرایا، زمین پہ جب مجھے گرایا، اور انہوں نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ میری پسلیوں پہ یہ ادھر ادھر یعنی کہ بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ یعنی کہ ٹانگوں سے مارنا شروع کر دیا، اور میں نیچے دوڑ کر آئی اپنی ساس کے پاس، میں نے انہوں کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ جو میرے جیٹھ تھے انہوں نے کہا ان کو باہر نکال دو شاید۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ماریہ اپنے ساتھ جو ہونے والا ظلم ہے وہ بتا رہی ہیں۔ تھانہ سرگودا روڈ پولیس نے ماریہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے 3 دفعات کے تحت ملزم فہد سلیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس میں مزید کارروائی کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات میں ہوتا کیا ہے، کیا کنوکشن ریٹ ہے، اور کیسے جی معاملات آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ آسمہ تنویر رندھاوا صاحبہ، تھینک یو سو مچ آسمہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا اب یہ خاتون جو ہے یہ کیا کر سکتی ہیں؟ شوہر کو تو گرفتار کر لیا، مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، مگر ظاہر ہے اتنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اتنا ان کا اثر و رسوخ نہیں، ان کے پاس اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی کہ اس قانونی معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، کیا حق ہے ان کے اس وقت؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن دفعات کے تحت اس مقدمے کا اندراج عمل میں لایا وہ کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ بہت عرصے تک اندر رہے یا اس بات کی نصیحت پکڑے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے اور لاز تھے وومن پروٹیکشن کے، جن کو پولیس اگر چاہتی تو اس معاملے کے اندر جس کے مطابق FIR مندرج کر سکتی تھی۔ بظاہر جو اس میں جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگ خوشحال ہیں، اور کچھ ایسی لوکیلٹی وہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بہت زیادہ فرسٹریشن ہو اور کوئی معاشی بدحالی ہو، لیکن ظاہر ہے خاتون بیچاری اس سارے معاملے کے اندر بالکل پستی رہیں۔ ایک طرف بھائی تھے جو کہ شاید حصہ دینے میں ریلکٹنٹ ہوں یا شاید نہ ریلکٹنٹ ہوں، اور دوسری طرف ایک خاوند تھا جو کہ مسلسل پریشرائز کر رہا تھا کہ تم اپنا حصہ لے کے آؤ۔ اور اس مار پیٹ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے
پیش آئی اور اس کے تحت جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے اس کی میکسیمم سزا 3 سال تک ہے، اور جو ضربات ہیں وہ جو ہے وہ بھی بڑی درمیانی نوعیت کی پولیس نے مینشن کی ہیں، تو وہ یہی کر سکتی ہیں کہ اس مقدمے کے اندر اس کی گرفتاری عمل میں لائیں اور پھر آگے قانون کے مطابق چلیں، لیکن جو روٹ آف دا پرابلم ہے وہ وہی کی وہی ہے کہ ان کو ان کی پراپرٹی میں ان کے جائز مناسب وراثت میں حصہ لیکن ملنا دیکھیں چاہیے۔ دوہرا معاملہ ہو سکتا ہے جائیداد میں حصہ ہو، بھائی نہ دے رہا ہو، شوہر انسسٹ کر رہا ہے، شوہر وہ پیسے منگوا رہا ہے اور پھر اس پر تشدد بھی کر رہا ہے، لیکن مجھے بتائیے گا اب یہ قانون اس پہ کیا پروٹیکشن دے سکتا ہے اس خاتون کو؟ گھر کا معاملہ ہے، گھر خراب نہ ہو، شادی نہ ٹوٹ جائے، وہ لیگلی کیسے اس کو لے کے آگے بڑھے؟ یہ بھی ڈر خوف ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ جی بالکل، ایک تو دیکھیں اس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنی پراپرٹی کے اندر جو ان کا ڈیو شیئر ہے، اب آپ کو پتا پیرا فورس کا بھی پنجاب میں بڑا زمانہ ہے، لوگ اس کے ذریعے بھی درخواستیں دے رہے ہیں اور بڑے پرانے 45 سال پرانے قبضے مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے بچوں کو اس جائیداد کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک تو فوجداری کارروائی میں کنٹینیو کریں گی، جو پرچہ آلریڈی درج ہے اس کے تحت وہ خاوند کو اریسٹ کرا سکتی ہیں، اس کے علاوہ اپنے شیئر کے لیے علیحدہ سے کلیم کر سکتی ہیں، اور مار پیٹ کا جو مقدمہ ہے وہ علیحدہ سے۔ تو اس کو خاتون کو وراثت سے محروم کرنا ایک اینگل ہے، جسمانی تشدد جو ہے وہ دوسرا اینگل ہے، اور تیسرا ریکوری۔ اور پھر جو آپ نے کہا کہ بالکل ایسے واقعات کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ بلیک میل کرنے کے لیے ہسبینڈ کے پاس طلاق کی تھریٹ ہے، بچوں کی کسٹڈی ہے، تو ان کے لیے جو معاملات ہیں ان کے لیے ایک نوعیت بدل گئی ہے، لیکن بہرحال مسائل اس خاتون کے ادھر موجود ہیں۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور بالکل ایسے واقعات کا تدارک ہونا چاہیے۔ گھر والوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، جو خواتین کا شیئر بنتا ہے شریعت کے لحاظ سے، قانون کے مطابق اور قانون کے مطابق وہ دینا چاہیے۔ لیکن آسمہ صاحبہ، عدالت میں خواتین کی جو جائیداد کے حقوق کے دعوے عام طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور اس میں قانونی دستاویزات یا ثبوت کس حد تک ضروری ہوتے ہیں؟ بالکل کامیاب ہوتے ہیں۔ اب تو آپ کو میں نے ابھی ریپیٹ کیا کہ ایک تو سرکار بھی، اور اس میں بہت ساری میٹرز ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین حصہ لے چکی ہوتی ہیں اور پھر ری کلیم کر دیتی ہیں۔ اچھا، ایسے معاملات بھی ہیں، لیکن اب جو سرکار ہے اور جو سٹرکچر ہے ہمارا، وہ اس کو بالکل فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے محکمہ تو شروع سے ہے، وومن امبرڈسمنٹ کا ہے، اور ریونیو والے اگر اپنا کام ذمہ داری سے کریں تو ان کے پاس بھی گنجائش ہے۔ ضرورت ہی نہیں تھی کسی نئے محکمے کی، لیکن پھر بھی بالکل ملتا ہے اگر وہ پرسو کریں تو۔ کسی ٹائم بھائی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر پراپرٹی چاہیے تو پھر آئندہ سے ہمارے گھر کا رخ نہ کرنا، اور جو خاوند ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بہنوں کے حصے مارے ہوتے ہیں تو انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی بیوی سے کہیں گے لے کے آؤ تو ہماری بہنیں بھی کہیں گی کہ ہمیں بھی ہمارا دو، تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چپ رہتے ہیں، اور مار بیچاری خاتون ہی کھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آسمہ، اور دیکھتے ہیں جی اس کیس مزید اب کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھتا ہے۔